سر میرا سوال دجال کے متعلق تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک 5 مرد اور 5 عورت کے ہاں پیدا ہوگا، اور یہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوگا، اور پھر آگے جا کے بات ہوئی کہ وہ یہودیوں کو بھی جو ہے وہ ان کو ایک قسم کا دھوکہ دے گا۔ تو اگر یہ جس نسل میں پیدا ہو رہا ہے تو ان کو کیوں دھوکہ دے گا؟ اور ایک کوشچن میرا یہ بھی ہے کہ آیا یہ انسانوں کے ریس سے ہی ہوگا یا کوئی مطلب دوسری دنیا کی مخلوق ہے؟ کہ اگر یہ ٹائم ٹریول کر رہا ہے پاسٹ میں جا کے تمیم داری سے کس طرح ملیں اگر وہ جھگڑے ہوئے تھے تو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ صرف اللہ کو پتا کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ نشانیاں دونوں طریقے کی ہیں، انسان ہونے کی بھی ہیں، غیر انسانی ہونے کی بھی نشانیاں ہیں۔ اور عیسیٰ کو دیکھ کے اس کا پگھلنا شروع ہو جانا، انجیل بھی بتاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، انسان تو نہیں پگھلتے، مگر جس طریقے کے وہ کارنامے کر چکا ہے، جو ٹوٹکے اس نے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں، تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ بتاؤں کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ جب ابن سیاد نے نبی علیہ السلام سے بدتمیزی کی تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں چھوڑا اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ عمر، اگر تو یہ دجال ہوا تو تم اسے قتل نہیں کر سکتا، اور نہ ہوا تو تو ایک بچے کی جان لے لے گا۔ کہ پہلا جملہ کتنا ضروری ہے کہ جو بتایا ہی نہیں جاتا ہمیں تفصیل سے، کہ نبی علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دجال ہوا تو عمر، یہ 10 سال کے بچے کو تو جتنی مرضی تلواریں چلا لے مرے گا نہیں۔ یہ مطلب نکلتا ہے اس کا، کیوں نہیں مرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بات اخذ جا سکتی ہے، ون آف دا مینی آپشنز، کہ دس از ناٹ اے ریگولر ہیومن بینگ اور ایون اے ہیومن بینگ۔ میں بھی کئی جگہوں پہ ایسے نتائج پہ پہنچا ہوں کہ لگتا نہیں ہے کہ انسان ہے، مگر پھر ایسی چیزیں بھی ہیں کہ لگتا ہے کہ انسان ہے، مگر اس کو انسان مان کے ہی معاملات سیٹل کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، تاکہ ہم کوئی تیاری کریں۔ اگر ہم نے کہہ دیا نا غیر انسانی مخلوق ہے کوئی، تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے پھر، اس سے پہلے کی نہ اس کے دوران جب وہ آ چکا ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سائیکالوجی بڑی انفیریئر ہو جائے گی ہماری۔ تو اپنے پہلا سوال کیا تھا، یہودیوں کو دھوکہ دے گا؟ تو یہودیوں کی نیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہودی بھی اللہ کے پاس ہی جانا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی کتاب کو صحیح سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کو دھوکہ دے گا۔ اگر یہودی دجال کا ویٹ کر رہے ہوتے نا تو پھر تو ان کو دھوکہ نہ دیتا، مگر وہ تو مشیخ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ مشیخ کون ہے؟ وہ تو ان کے خیال سے تو اللہ کا بندہ ہے، جو کہ ہمیں تو پتا ہے عیسیٰ ہے نا، مگر وہ تو جس مسیح کا ویٹ کر رہے ہوں اللہ کا ہی بندہ ہوتا تو پھر اس طرح کے کارنامے کرتوت تو نہ کرتا نا۔ It is not about what Dajjal is going to do. It's about whether Jews are true to their book or not. Yes, of course, Jews are true to their book. اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے لیے ہی کتاب پڑھتے ہیں، وہ دوزخ میں بیٹھنے کی تیاری نہیں کر رہے، وہ جنت میں بیٹھنے کی تیاری نہیں کر رہے۔ اف، دجال کی کدھر کدھر اصل میں توریات میں نا بکھری ہوئی ہے نشانیاں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دجال کے بارے میں کیا نشانی ہے؟ بک آف آئزیہ میں there will be no one person in the world who will not be aware of the true concept of God after the Mashiach comes. And the word of God shall be from east to west, covering like a cloud covers during the rain. اس کا مطلب علم نیچے آ رہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سارا کچھ ہر ایک کو پتہ چلتا ہے۔ اب حدیث بھی یہی کہ عیسیٰ کے دور میں کوئی بھی بندہ غیر مسلم نہیں بچے گا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کا پیغام پوری طریقے سے ایسا کرائے کہ مسلمان کریں۔ اب وہ عیسیٰ کے بارے میں نہیں کہتے، وہ اپنے بندے کے بارے میں کہتے ہیں۔ نشانی دونوں کی طرف سے ٹائی اپ۔ یہ سورہ کہف کا جو لاسٹ سیکشن ہے نا، وہ سم ہاؤ ابھی تک ہم نے ریلیز نہیں کیا بیکاز آف 2 ٹیکنیکل ریزنس۔ اس میں یہ ساری باتیں ہم نے کور کر لی ہیں کہ یہودیوں کا دجال اور مسلمانوں کا دجال اور عیسائیوں کا دجال، یہ 6 فیکٹر نکلتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ایک اور کریکٹر بھی ہے امام مہدی کے نام سے، تو وہ انجیل میں بھی کچھ آیتوں کے اوپر فٹ آتے ہیں، توریات کی کچھ آیتوں کے اوپر بھی فٹ آتے ہیں۔ یہودی اگر جنت کے خواہش مند ہے تو ظاہر دھوکہ دے گا ان کو۔ یہ ہے آپ کا چھوٹا جواب۔ It's a fitna on everybody, not just Muslims. It's a fitna on the Jews. It's a fitna on the Christians. اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے فتن نہیں ہے، ایکچولی اس کے لیے بھی فتن نہیں ہے، وہ دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو ریلیجیس سرمن دے گا، دہریوں کے لیے بھی فتن ہے، وہ کتنا بڑا فتن ہے وہ۔